الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کی آیتیں سننے پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے اور بڑے پیارے پیارے مضامین آتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کلام کو سمجھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ سورہ بقرہ جاری ہے اس درس میں اور آیت نمبر 228 تک سورہ بقرہ کا ہم نے سبق سن لیا ہے۔ آگے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 سے اپنے درس کا ہم آغاز کریں گے، اور بڑے اہم مضامین پچھلے پروگرام کے اختتام پر بھی ہم نے سنے تھے، خاص کر عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، اور طلاق کے مسائل بھی اس میں ضمناً بیان ہو رہے ہیں۔ آج کے درس میں بھی تفصیلی طور پر طلاق کی اہم باتیں اور اہم معاملات کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 229 سورہ بقرہ سے آج اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ: طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ناظرین، اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ یہ آیت ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو وہ رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو اپنے نکاح میں قید رکھے گا۔ اس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہی ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں رہتا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے، اگر تیسری طلاق دی تو پھر عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور جو میاں بیوی کے معاملات ہیں وہ کرے اور عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ لہٰذا ایک طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لو، یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد ہے کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اس طرح ایک طلاق بھی بائنہ ہوگی۔ اور شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیرخواہی کا فرمایا۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو دونوں صورتوں میں الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اور رکھنے میں بھی غلط طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہیں یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں سے پیسے وغیرہ طلب کیے جائیں۔ یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے، اور یہ بطور خلا نہ ہو،
یہ صورت تو سراسر ناجائز و حرام ہے، اور یہ مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی بیان ہوا ہے۔ وہاں فرمایا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت کی اجازت ہے۔ یعنی اب جو معاملہ ہے وہ عورت کی طرف سے کہ وہ عورت مطالبہ کر رہی ہے طلاق کا، مرد مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کے بدلے میں مال دے رہی ہے، تو اس صورت کی اجازت ہے۔ اور آیت میں فرما دیا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے بھی یہی صورت مراد ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مرد کو یہ مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا اب بھی مرد کے لیے مکروہ رہے گا۔ خلا یہ عورت کی طرف سے طلاق کے مطالبے کا نام ہے، اور اس حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت فرما لیجئے کہ بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اور ایسی عورتیں ان احادیث مبارکہ سے عبرت حاصل کریں جو بیان کی جا رہی ہیں، اور عورت کو اس کے شوہر کے خلاف جو بھڑکاتے ہیں وہ بھی ان حدیثوں سے عبرت حاصل کریں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریب ترین اور اس کا مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو نے کوئی کام کیا ہے۔ یہ ہے شیطان کے لیے بھی بڑا کام، تو کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ میاں بیوی میں کوئی جدائی ڈلوا دے۔ خلا کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیں کہ مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنا، نکاح کو ختم کرنا، یہ خلا کہلاتا ہے، اور خلا میں شرط ہے کہ عورت اسے قبول کرے۔ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہو تو سب سے پہلے میاں بیوی کے گھر والے ان میں صلح و صفائی کی کوشش کریں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں بھی ہے کہ مرد و عورت دونوں کی طرف سے ایک پنچ مقرر کر دیا جائے، ایک بیٹھک ہو جس میں دونوں طرف کے لوگ ہوں اور اس میں صلح و صفائی کروا دی جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپس میں نہ رہنے اور نہ بننے کا اندیشہ ہو، اور یہ بھی ہو کہ احکام شریعہ کی بھی پابندی نہ ہو سکے گی، تو پھر خلا میں کوئی مذائقہ نہیں، اور جب خلا کر لیں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور جو مال طے کیا ہو عورت پر اس کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ خلا کی آیت حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس کی شکایت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کی، اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوتی تھی۔ تب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا نہیں چاہتی تو مجھے وہ باغ واپس کر دیں، میں ان کو طلاق دے دوں گا۔ حضرت جمیلہ نے اس بات کو منظور کر لیا، چنانچہ حضرت ثابت نے باغ واپس لے لیا خلا کے طور پر اور انہیں طلاق دے دی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ ناظرین، 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، یعنی پکی پکی حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے، نہ دوبارہ نکاح
جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے اور عورت پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے۔ ایک اہم مسئلہ ناظرین ذہن میں رکھیں کہ 3 طلاقیں اگرچہ 3 مہینوں میں دی جائیں یا 1 مہینے میں یا 1 دن میں یا 1 نشست میں یا 1 جملے میں، کسی بھی طرح دی جائے، بہرحال 3 ہی واقع ہوتی ہیں اور 3 ہی پڑتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا قربت کرنا یہ سری حرام اور ناجائز کام ہے اور بدکاری ہے، اور ایسی صلح و صفائی کی کوشش کروانے والے یہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں، اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب اللہ کی حدیں ٹوٹ چکی ہوں تو پھر صلح و صفائی کی صورت جب ختم ہو گئی ہو تو پھر صلح نہیں کروا سکتے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بنا لو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم و زیادتی کا ہیلہ نہ بنا لو کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کے نیت سے رجوع کرتے رہو۔ یہ فعل سراسر اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانے کے مترادف کہ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ کی آیتوں کی جیسے پرواہ نہیں کر رہے اس طرح کے کام کر کے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ دوسرے پر نہیں اپنی ہی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، کہ حکم الہی کی مخالفت کر رہا ہے، گناہ گار ہو رہا ہے، رب کو ناراض کر رہا ہے۔ تمہیں تو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت دی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تمہیں تمہاری عبادات، معاملات، معاشرت کے طریقے سکھائے، تمہیں تو اللہ کی عطا کردہ کتاب اور حکمت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شریعہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، کسی کو نہیں پتا تم گھر میں اپنی بیوی پہ کیا ظلم کر رہے ہو، لیکن اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کی پیاری پیاری نصیحتیں، یہ ہے قرآن کا بیان کہ گھر میں کیسے مرد کو کیسے رہنا چاہیے، عورت کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے گھروں کے معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ایسا کرنے والے بن جائیں نا تو خدا کی قسم ہمارے گھر جو ہیں وہ امن کا گہوارہ ہو جائے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں
انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار جو تھے وہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری بہن تمہارے گھر پہ نہیں آئے گی۔ جس طرح آج کل بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ شوہر نے بھی بعض اوقات غلطیاں کی ہوتی ہیں، میاں بیوی میں جدائی بھی ہو جاتی ہے، ایک طلاق بھی ہو گئی، لیکن اب پھر دوبارہ یہ ایک ہونا چاہتے ہیں، شوہر رجوع چاہتا ہے، لیکن اب رشتہ دار بیچ میں آ رہے ہیں، اب سسر صاحب بیچ میں آ رہے ہیں یا لڑکی کے بھائی بیچ میں آ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم نہیں جانے دیں گے اسے۔ تو اس طرح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نزول فرمایا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ جب کسی عورت کی عدت کی مدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، خواہ وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی ہو جس نے پہلے طلاق دی تھی، تو اگر وہ عورت و مرد باہم رضامند ہیں تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ یہ ہر اس آدمی کو نصیحت ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو بعد میں سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری حقیقی حکمت اور مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ لہٰذا عورت کو خواہ کسی سے نکاح کرنے کے لیے روکنے سے بھی یہاں پر منع کیا گیا۔ یہ ہے اسلام۔ دیکھیں بار بار عورتوں کے حقوق کو جتنا محفوظ کیا گیا ہے آپ کو کہیں اور کسی اور ریلیجن میں ایسا نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال نیچرلی سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد، طلاق کے بعد اس کی پرورش کا سسٹم کیا ہوگا؟ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہے وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں۔ لہٰذا یہاں اب اس آیت میں ان مسائل کا بیان ہوا اور آیت میں فرما دیا گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال مکمل کروانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے، اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت یہ ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں، کسی اور کو دائی رکھنا چاہیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت
صحیح طریقے سے دینی ہوگی۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد سے تکلیف دی جائے۔ ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داریاں ڈالی جائیں۔ یہ آیت کا معنی یہ ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ بچے کو تکلیف دے۔ ماں کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے، اس کی نگرانی نہ کرے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے، جو بھی سرپرست ہے، اس کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے مزید بھی کچھ مسائل ہیں کہ ماں خواہ طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا لازم اور واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی طاقت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ نہ لیتا ہو۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، لازم نہیں، اب مستحب ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو تو جلدی دودھ چھڑانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اور اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے خود بچے کو دودھ پلائے تو اچھا ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت مانگ سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح میں ہو یا اس کی عدت میں ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے۔ بچے کے اخراجات باپ کے ذمے ہوتے ہیں، ماں کے ذمے نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، ان آیتوں میں ایک نو مولود بچے کے احکام اور اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا رائٹس ہیں، ان کو بھی بیان کیا گیا کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا، اگرچہ اس کے ماں باپ کے درمیان جدائی پڑ گئی ہو، طلاق وغیرہ ہو گئی ہو، لیکن اس بچے کو کسی طرح کا ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے اسلام کا حسن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم دین اسلام کی قدر عطا فرمائے، اس کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔